رب ذوالجلال کی حمد و ثنا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے بعد یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ آج اس ماہ مبارکہ کی 12ویں شب ہے۔ یہ مہینہ آگے آ جاؤ، آگے آؤ نا، اور آگے ادھر آ جائے، درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ آج اس ماہ مبارکہ کی 12ویں شب ہے۔ آج کی یہ شب ہمیں 1494 سال پہلے کی، تھوڑا ہلکا کرنا، تھوڑا کم کرنا، آج کی یہ ماہ ہے، آج کی یہ رات ہمیں 1494 سال پہلے ربیع الاول کی رات دلاتا ہے۔ آج سے 1494 سال پہلے اس شب میں، اس رات میں، اس کائنات کی سب سے محترم ہستی تشریف لائی ہے۔ آج ہم اور آپ اس ہستی کے یوم ولادت اور شب ولادت کے واقعات سننے جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس ناچیز کو حق کہنے، آپ کو حق سننے اور سمجھنے، اور اس حق پر مجھے، آپ کو اور تمام سننے والوں کو عمل کی دولت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا فرمائی وہ نبی کریم علیہ السلام کا نور ہے۔ آپ کے نور سے پہلے کوئی چیز نہ تھی۔ اللہ کے نور کی پہلی تجلی حضور کا نور ہے، اور اس نور کو انبیاء کرام علیہم السلام کی پشتوں میں رکھا گیا۔ اسے بڑے بڑے عقلاء اور ذہین لوگوں کی پشتوں میں رکھا گیا۔ پاک رحموں میں اسے منتقل کیا گیا۔ یہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ نور حضرت ہاشم تک پہنچا۔ حضرت ہاشم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں۔ حضور بیٹے ہیں عبداللہ کے، اور عبداللہ بیٹا ہے عبد المطلب کا، اور عبد المطلب بیٹا ہے ہاشم کا، ہاشم بیٹا ہے عبد مناف کا، عبد مناف بیٹا ہے قصی کا، قصی بیٹا ہے لوئی کا، لوئی بیٹا ہے غالب کا، غالب بیٹا ہے فہر کا، فہر بیٹا ہے مالک کا، مالک بیٹا ہے نظر کا، نظر بیٹا ہے کنانہ کا، کنانہ بیٹا ہے خزیمہ کا، خزیمہ بیٹا ہے مدرکہ کا، مدرکہ بیٹا ہے الیاس کا،
الیاس بیٹا ہے نزار کا، نزار بیٹا ہے مات کا، مات بیٹا ہے عدنان کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سلسلہ نسب بیان کرتے تھے، عدنان تک اپنا سلسلہ نسب بیان کرتے۔ عدنان یہ حضور کے بڑے دادا ہیں۔ عدنان کا سلسلہ نسب پھر جا کے ملتا ہے قیدار سے، قیدار کا سلسلہ ملتا ہے حضرت اسماعیل سے، قیدار بیٹا حضرت اسماعیل کا ہے اور اسماعیل بیٹا حضرت ابراہیم کا ہے۔ یہ حضور کا سلسلہ نسب ہے۔ پاک لوگوں میں آپ کا نور منتقل ہوتا رہا، پاک خواتین میں آپ کا نور منتقل ہوتا رہا، پاک پیٹوں سے پاک صلبوں میں اور پاک صلبوں سے پاک پیٹوں میں آپ منتقل ہوتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ہاشم تک یہ نور پہنچا۔ حضرت ہاشم کو لوگ قمر البطحا کہتے تھے، ایسے حسین اور ایسے جمیل، حضور کا نور ان کے چہرے سے چمکتا اور دمکتا تھا۔ مکہ کے لوگ انہیں مکہ کا چاند کہتے تھے، قمر البطحا یہ ان کا لقب تھا۔ حضرت ہاشم ان سے یہ نور، حضرت ہاشم سے یہ نور عمر ابن لبید کی بیٹی کو منتقل ہوا۔ حضرت ہاشم تجارت کے لیے جا رہے تھے، ملک شام جا رہے تھے۔ مکے والوں کا ملک شام آنا، فلسطین جانا، کاروبار اور تجارت کے لیے آنا جانا لگا رہتا تھا۔ یہ ملک شام جاتے ہوئے مدینہ طیبہ، جسے اس زمانے میں یثرب کہتے تھے، وہاں رک گئے، وہاں قیام کیا، اور عمر ابن لبید کی لڑکی، وہاں حضرت ہاشم کی ان سے شادی ہو گئی، اور یہ طے پایا کہ جو پہلا بچہ ہوگا وہ میکے میں ہوگا۔ حضرت ہاشم ملک شام چلے گئے، پھر اپنی اہلیہ کو لے کر مکہ آئے، اور جب ولادت کا وقت آیا پہلے بچے کا، تو اپنی بیوی اپنی اہلیہ کو مدینہ بھیجا، یثرب بھیجا، اور وہاں لڑکے کی ولادت ہوئی۔ لڑکے کا نام شیبہ رکھا گیا۔ شیبہ کے معنی ہے بوڑھے کے۔ یہ لڑکا جو پیدا ہوا اس کے سر میں سفید بال تھے، سفید بالوں کی بنا پہ ان کا نام شیبہ رکھا گیا، اور نبی کریم علیہ السلام کا نور ان کو منتقل ہو گیا۔ یہ حضور علیہ السلام کے دادا عبد المطلب ہیں، ان کا اصل نام شیبہ ہے۔ مطلب ان کے چچا کا نام ہے، حضرت ہاشم کے بھائی کا نام ہے۔ شیبہ کی ولادت ہوئی یثرب میں، اور حضرت ہاشم ملک شام چلے گئے کاروبار کے لیے، اور وہیں حضرت ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ملک شام میں حضور کے دادا نے انتقال فرمایا، پردادا کا انتقال ملک شام میں ہوا۔ حضرت ہاشم کی بیوہ یہ مدینہ میں تھی، اور حضرت ہاشم کا لڑکا شیبہ یہ بھی مدینہ میں۔ ایک دفعہ مکے کے تاجر آئے مدینہ میں، انہوں نے لڑکوں کو دیکھا، بچوں کو دیکھا کہ وہ نشانہ بازی کر رہے ہیں، تیر نشانے پہ مارتے ہیں۔ ان بچوں میں ایک بچہ جب تیر نشانے پر مارتا
تو وہ اچھل کود کرتا اور کہتا انا ابن ہاشم، میں ہاشم کا بیٹا ہوں، میں ہاشم کا لڑکا ہوں۔ مکے کے اس تاجر نے جب یہ دیکھا کہ یہ ہاشم کا لڑکا ہے، اس نے جا کر ہاشم کے بھائی مطلب کو بتایا کہ تمہارا بھتیجا میں نے مدینہ میں دیکھا ہے، جاؤ اور اپنے بھتیجے کو اور اپنے بھائی کی بیوی کو مکہ لے آؤ۔ عبد المطلب مدینہ آئے، شیبہ کو اپنے ساتھ لے آئے، اور شیبہ کی ماں نے انکار کر دیا مکہ جانے سے۔ انہوں نے کہا میں یہی رہوں گی، بچہ لے جاؤ۔ شیبہ کو مطلب مکہ مکرمہ لے آئے۔ مطلب جب مکہ میں قریش کے سرداروں پر اور لوگوں پر گزر رہے تھے تو پوچھتے تھے لوگ کہ مطلب یہ کون ہے، یہ کون پیچھے بیٹھا ہوا ہے؟ عبد المطلب کہتے تھے یہ میرا غلام ہے، اس لیے لوگ انہیں عبد المطلب کہنے لگے، عبد المطلب کا غلام۔ اور پھر عبد المطلب نے لوگوں کو آ کے بتایا کہ یہ میرا غلام نہیں ہے، یہ میرے بھائی ہاشم کا لڑکا ہے، یہ ہاشم کا بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے۔ نبی کریم کا نور انہیں منتقل ہوا، جوان ہو گئے، بہت حسن و جمال والے حضرت عبد المطلب، بڑی ہیبت و رعب والے، دبدبے والے۔ ابرہہ یہ ملک حبشہ کا حکمران تھا، اس نے کعبہ کے طرز پر ایک بہت بڑا مکان بنایا، بہت بڑی عمارت بنائی کہ لوگ یہاں آیا کریں اور اس کا طواف کیا کریں۔ مکے کیا کرنے جاتے ہیں، ان پہاڑوں میں کیا رکھا ہے؟ اس نے بہت بڑی عمارت بنائی اور اعلان کر دیا کہ اب حج کے لیے، عمرے کے لیے مکہ جانے کی حاجت نہیں، اب اس کا طواف ہوگا، اب یہی عمرہ اور حج ہوگا۔ مکے کے لوگوں کو یہ اعلان بہت ناگوار گزرا، اور ایک آدمی نے اس عبادت خانے میں قضائے حاجت کر دیا، پیشاب پخانہ کر دیا۔ ابرہہ تیش اور غصے میں آیا اور اس نے کہا کہ اب میں کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا، ہمارے عبادت خانے کی بے حرمتی کی گئی، ہمارے عبادت خانے کی بے عزتی کی گئی ہے، اب کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجائی جائے گی۔ بہت بڑا لشکر اس نے تیار کیا، اس لشکر میں ہاتھی بھی تھے، بہت بڑی فوج لے کر حبشہ سے مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑا۔ راستے میں بہت سے قبائل نے مقابلے کیے کہ یہ کعبہ نہ پہنچنے پائے، کعبے کی بے حرمتی نہ ہونے پائے، لیکن کوئی قبیلہ اس کے مقابلے کو، اس کا مقابلہ نہ کر سکا، اور یہ وادی مغمس میں پہنچ گئی۔ اس وادی میں جہاں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دھنسایا ہے، وہاں اس وادی میں پہنچ گیا اور وہاں پڑاؤ کیا، اور اپنے فوجی افسر حناطہ کو مکہ بھیجا کہ جاؤ مکے والوں کو بتاؤ کہ ہم تمہیں کچھ کہنے نہیں آئے ہیں، ہم اس گھر کو ڈھانے آئے، اور جو مکے کا سردار ہو اس کو لاؤ تاکہ ہم اس سے بات چیت کریں، ملاقات کریں۔ یہ فوجی افسر
مکہ آیا اور اس نے پوچھا کہ یہاں کا سردار کون ہے؟ یہاں کے سردار رسول اللہ کے یہ دادا تھے، ہمیشہ آپ کے آباء و اجداد سرداری کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کا نور بڑے بڑے لوگوں میں ہی رکھا ہے، گٹھیا لوگوں میں، خسیس لوگوں میں، کمینہ لوگوں میں اللہ نے اپنے نبی کا نور نہیں رکھا۔ اپنے نبی کے نور کو دنیا کے اعلیٰ ترین نسب والوں میں اور اعلیٰ ترین اخلاق و کردار والوں میں رکھا ہے۔ حضرت عبد المطلب مکے کے سردار تھے۔ بتایا گیا کہ سردار یہ ہیں۔ فوجی افسر نے کہا کہ آپ کو طلب کیا ہے ابرہہ نے، آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ فوجی مکے والوں کے جانور بھی ہنکا کے لے گئے، اونٹ، بکریاں ان کی، بھیڑ ان کی۔ اس میں 200 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ عبد المطلب ابرہہ کے دربار میں پہنچے۔ ابرہہ نے جب عبد المطلب کا جاہ و جلال دیکھا، جب ان کا رعب و دبدبہ دیکھا، تو بے اختیار وہ تخت سے نیچے اتر آیا، قالین پر بیٹھ گیا۔ یہ دبدبہ حضور کے آباء و اجداد کو کس کے ذریعے عطا ہوا؟ یہ رسول اللہ کے ذریعے۔ یہ حضور کا طفیل، حضور کی وجہ سے بادشاہ تخت سے نیچے اتر آیا، قالین پر بیٹھ گیا اور ترجمان کے ذریعے گفتگو کی۔ عبد المطلب سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو، کیا ارادہ ہے تمہارا؟ آپ نے فرمایا میں اپنے اونٹ چاہتا ہوں، 200 اونٹ میرے پکڑے گئے ہیں، میں اپنے اونٹ چاہتا ہوں، اور مکہ کے لوگوں کے جو مویشی پکڑے گئے وہ مویشی چاہتا ہوں، میرے اونٹ واپس کرو اور تمام لوگوں کے مویشی جانور واپس کرو۔ ابرہہ نے کہا اتنی معمولی درخواست؟ یہ درخواست آپ کی؟ میرا تو یہ خیال تھا کہ آپ یہ درخواست کرو گے کہ کعبہ کو نہ ڈھانا، کعبہ پہ حملہ نہ کرنا۔ میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ کعبہ بچانے کی درخواست کرو گے، اور آپ اتنی معمولی درخواست لے کے میرے پاس آئے ہو۔ میں بادشاہ ہوں، اتنا بڑا آدمی ہوں میں، اور یہ معمولی درخواست؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا بادشاہ اونٹ میرے ہیں، اس لیے ان کی واپسی کی درخواست کرتا ہوں، اور جس گھر کو تو ڈھانے آیا ہے وہ گھر میرا نہیں ہے، وہ گھر اس روئے زمین پر کسی انسان کا نہیں ہے، وہ گھر اللہ کا ہے۔ میں اس کی درخواست کیوں کروں تجھ سے؟ میں اپنے مال کی درخواست کرتا ہوں، اپنا مال بچانا چاہتا ہوں، اور اللہ اپنا مال بچائے گا، وہ اپنے گھر کو بچائے گا۔ یہ حاضر جوابی، یہ ذہانت، یہ ذہن کی تیزی، یہ سب کچھ کس کا عطیہ تھا؟ یہ رسول اللہ کا عطیہ، کہ آباء و اجداد میں ایسی حاضر جوابی ہے۔ کہا کہ کعبے کا مالک اللہ ہے، اور کعبے کی حفاظت وہ کرے گا جس چیز کا میں مالک ہوں، اس کا مطالبہ کرتا ہوں۔ ابرہہ نے کہا کہ ان کے اونٹ ان کے حوالے کرو، اور کہنے لگا کہ کل کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ عیسائی لوگ تھے، مسیحی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، اللہ اور ان کے رسولوں کو ماننے والے تھے۔ کہنے لگا کل کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا،
ایک افسر نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا۔ ابرہہ ایسے غرور میں اور تکبر میں کہا اللہ چاہے نہ چاہے کل میں نے کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے۔ افسر نے کہا کہ انشاءاللہ کہو، اللہ چاہے گا تو ہوگا اور اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ اس نے کہا اللہ چاہے یا نہ چاہے کل اینٹ سے اینٹ بجانی ہے۔ ایسا غرور، ایسا تکبر، یہ جب کرسی پر لوگ آ جاتے ہیں تو ان کے دماغ میں ایسے ہی تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ شیطان انہیں ایسے تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے حبیب کو اور مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دی کہ یہ نہ کہنا کہ کل یہ کام کروں گا بغیر انشاءاللہ کے، ساتھ انشاءاللہ بھی ملانا۔ ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ فرمایا یہ نہ کہنا کہ کل میں یہ کام کروں گا، یہ مت کہو کل کروں گا، کل یہ کام ہو جائے گا۔ کیا کہو گے؟ جملہ کس طرح کہو گے؟ اس طرح کہو گے کل یہ میں کام کروں گا اگر اللہ نے چاہا۔ اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ کتنے ہی ہم تدبیریں کر لیں، کتنے ہی ہم ہیلے کر لیں۔ ارشاد فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ جو اللہ رب العالمین چاہے گا وہی ہوگا۔ وَمَا تَشَاءُونَ، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ رب العالمین چاہے گا وہی ہوگا۔ بادشاہ نے کہا کل میں نے کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی ہے۔ افسر نے کہا انشاءاللہ کہو، کہنے لگا انشاءاللہ اللہ چاہے یا نہ چاہے کل کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجائی جائے گی۔ عبد المطلب اونٹ لے کر مکے آ گئے، مکے والوں کے تمام جانور رہا کر کے آ گئے اور مکے والوں کو کہا کہ پہاڑوں پہ چلے جاؤ، غاروں پہ چلے جاؤ، مکہ خالی کرو۔ کل ابرہہ ہاتھیوں سمیت کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجائے گا، حملہ آور ہوگا، اس لیے پورا شہر ان کے لیے خالی کر دو۔ لوگ پہاڑوں میں غاروں میں چلے گئے، مکہ خالی ہوگی۔ ابرہہ نے صبح لشکر کو روانگی کا حکم دے دیا کہ لشکر روانہ ہو کعبے پہ حملے کے لیے، اللہ کے گھر پہ حملے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل نے جو گھر بنایا تھا اس پر حملہ ہو رہا ہے۔ ہاتھیوں کو اٹھایا، جو ہاتھیوں کا سردار ہاتھی تھا، جب اسے اٹھایا اور مکے کی طرف اس کا رخ کیا، وہ بیٹھ گیا، اس کو بہت مارا، لہو لہان کر دیا مار مار کے اس کو۔ جب اسے یمن کی طرف دوڑاتے وہ دوڑتا، ملک شام کی طرف اس کا رخ کرتے وہ دوڑتا، مشرق کی طرف اس کا رخ کرتے وہ دوڑتا، اور جب کعبے کی طرف اس کا رخ کرتے وہ بیٹھ جاتا۔ وہ لہو لہان ہو گیا، اتنا مارا اس کو القاء کر دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ اس طرف نہیں آنا، اس طرف قدم نہیں اٹھانے ہیں۔ انہیں بھی الہام ہو جاتا ہے ان جانوروں کو، اللہ تعالیٰ نے الہام کر دیا، اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ کعبے پر حملہ نہیں کرنا ہے، اپنا نام بدبختوں میں نہیں لکھوانا، بدبخت نہیں بننا ہے، یہ کام نہیں کرنے جو رسوائی کے کام ہوں۔ بڑی کوشش کی،
یہ ہاتھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا۔ لشکر روانہ ہو گیا۔ کہاں روانہ ہو گیا؟ کعبے کو ڈھانے کے لیے۔ کعبے پہ حملہ ہو رہا ہے۔ لشکر کی روانگی، لشکر کی حرکت شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی فوج کو حکم دیا، پرندوں کو حکم دیا، ایک چنے کے دانے کے برابر ریت کا ایک ذرہ حکم دیا کہ چونچ میں لو، اور چنے کے دانے کے برابر، مسور کے دانے کے برابر ایک کنکر پنجوں میں لو۔ فرمایا ہر پرندہ 2 کنکر لے گا، 2 بم اس کے پاس ہوں گے، ایک اس کے پنجے میں ہوگا اور ایک اس کے چونچ میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو حکم دے دیا، جدہ کی جانب سے، سمندر کی جانب سے پرندوں کی فوج آ گئی اور ان پر یہ کنکر مارنے شروع کر دی۔ یہ کنکر سر پہ لگتا، سر پر ہیلمٹ پہنے ہوئے، خود پہنے ہوئے، وہ اس فولادی خود کو کاٹتا، جسم کو کاٹتا اور جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا اپنے گھر کو بچانے کا، پورا لشکر درم برم ہو گیا۔ لوگوں کو راستہ نہیں مل رہا تھا لشکر کو بھاگنے کا کہ آئے کس راستے سے تھے، جس راستے سے آئے وہ راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابرہہ جو لشکر کی قیادت کر رہا تھا اسے بھی کنکر لگی، پورا جسم خون سے، پیپ سے یہ بھر گیا، پورا جسم خون اور پیپ سے لبریز ہو گیا۔ ایسی بدبو آتی تھی کہ کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے جسم کبھی ریزہ ریزہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت فرمائی، کعبہ کی اس طرح حفاظت ہوئی۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ یہ حفاظت کعبے کی کیوں کی؟ یہ تو عیسائی لوگ تھے، اللہ کو مانتے تھے، رسولوں کو مانتے تھے، مکے میں بڑی تعداد مشرکوں کی آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ مدد تو ان کی ہونی چاہیے تھی کہ مکہ کے لوگوں کو غلام بنا لیتے، انہیں قیدی بنا لیتے۔ کیا وجہ تھی؟ یہ واقعہ حضور کی ولادت سے 50 دن پہلے پیش آیا۔ حضور اپنی ماں کے شکم میں جلوہ گر ہیں۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ اگر بادشاہ ابرہہ یہ غالب ہو جاتا، مکے والوں کو غلام بنا دیتا، اور غلام بننے والوں میں، کنیز بننے والوں میں رسول اللہ کی ماں بھی شامل ہوتی، حضور پر بھی غلامی کا دھبا لگ جاتا۔ اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو غلامی سے بچانے کے لیے اس لشکر کو درم برم کر دیا کہ اس کے حبیب پر غلامی کا دھبا لگنے نہ پائے۔ یہ واقعہ اس ابرہہ کا ہلاک ہونا، پرندوں کا اس طرح انہیں تباہ و برباد کر دینا، یہ حضور علیہ السلام کے ارحاسات میں سے، یہ ان چیزوں میں سے ہے جو آپ کی ولادت سے پہلے پیش آئی، اور اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے مکے والوں کی مدد کی، انہیں غلامی سے بچایا۔ یہ حضور کے طفیل ہو۔ حضور کے دادا عبد المطلب، یہ زمزم کا کنواں یہ بند ہو چکا تھا۔ مکہ مکرمہ میں بنو جرہم کی حکومت تھی۔ انہوں نے جب ظلم و زیادتی شروع کی تو مکے کی حکومت ان سے بنو خزاعہ نے چھین لی۔ بنو خزاعہ وہ مکے پہ غالب آ گئے، اور جب بنو جرہم مکے سے فرار ہونے لگے تو انہوں نے زمزم کا کنواں بند کر دیا۔ اس میں 2 سونے کے ہرن ڈالے جو کعبے کے ہرن تھے،
لوگوں نے کعبے کو دیے ہوئے تھے 2 سونے کے ہرن، تلواریں، زرے، اس کنویں کے اندر ڈال دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت قریب آ گئی تو اب زمزم کا کنواں بھی کھول دیا گیا، کعبے کی بھی حفاظت ہو گئی، زمزم کا کنواں بھی جاری کر دیا گیا۔ عبد المطلب کو خواب میں کسی نے کہا احفر طیبا، کہ کھودو، پاکیزہ جگہ کھودو، پاکیزہ چشمہ کھودو۔ فرمایا کہاں کھودوں، کہاں نکالوں؟ کہنے والے نے یہی کہا، اس کے آگے کچھ نہیں کہا اور خواب ختم ہو گیا۔ اگلی رات پھر وہی خواب جو رات دیکھا تھا، وہی کہنے والا آیا اور کہنے لگا احفر برا، برا کو کھودو۔ کہا کیا ہے برا، کیا چیز ہے یہ؟ آگے کچھ نہیں کہا، یہی خواب ختم ہوگی۔ تیسری رات پھر وہی آنے والا آیا اور اس نے کہا احفر مدنونا، مدنونا کو کھودو۔ آگے کچھ نہیں کہا۔ عبد المطلب نے کہا من مدنونا، مدنونا کیا چیز ہے، کیا کھودوں؟ کچھ نہیں بتایا۔ چوتھی رات پھر خواب دیکھا اور کہنے والے نے کہا کہ احفر زمزم، زمزم کو کھودو۔ زمزم مدنونا ہے، زمزم برا ہے۔ عبد المطلب نے کہا کہ زمزم کیا ہے؟ کہنے والے نے کہا تراث ابی کا، تیرے باپ کی وراثت ہے، بہت بڑا چشمہ ہے جو تیرے باپ کی وراثت ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وراثت ہے، یہ چشمہ کھودو۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا کہ چشمہ کہاں کھودے، کہاں ہے؟ کہا بین الدم والفرس، جہاں بتوں کے نام پر ذبح ہونے والے جانوروں کا خون اور گوبر پڑا ہے، وہاں جو گوبر اور خون والی زمین ہے یہ چشمہ وہاں ہے۔ صبح ہوئی، عبد المطلب نے زمین کھودنے کے آلات سامان لیے اور وہاں آ گئے جہاں خون ہی خون، گوبر ہی گوبر، آدمی پاؤں رکھے تو دھنس جائے خون اور گوبر میں۔ یہاں جانوروں کے نام پر، بتوں کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے تھے۔ کھودنا شروع کیا، گندگی ہٹانی شروع کی۔ لوگوں نے کہا کہ عبد المطلب یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا یہاں چشمہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں چشمہ، ہم نے تو اپنے باپ دادا سے نہیں سنا کہ یہاں چشمہ ہے، تم کہتے ہو چشمہ ہے۔ لوگ اس چشمے کو بھول گئے تھے۔ زمزم کا کنواں، اسے لوگوں کے ذہنوں سے نکال دیا گیا تھا۔ اب حضور کے طفیل یہ زمزم کا کنواں پھر جاری ہو رہا ہے۔ عبد المطلب کھودنے لگے، لوگ حائل ہو گئے اور کہا یہاں ہمارے بتوں کے نام پر جانور ذبح ہوتے ہیں، یہ ذبح کی جگہ ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے کھودنے دو۔ ایک ہی بیٹا تھا ان کو اس وقت، حارث، باپ بیٹے کھود رہے تھے، کوئی اور خدمتگار نہیں کہ اور کوئی ساتھ خدمت کرے، زمین کھودے۔ عبد المطلب نے کہا یا اللہ اگر تو مجھے 10 لڑکے دے دے جو جوان ہو جائیں، طاقتور ہو جائیں، میرا بازو بن جائیں، تو ان 10 میں سے ایک تیرے نام پر ذبح ہوگا، ایک بیٹا تیرے نام پر ذبح کروں گا۔ چند دن کھدائی کی، چشمہ نکل آیا، کنواں نکل آیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم بھی اس میں حصہ دار ہیں، یہ ہم بھی اس میں حصہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ چشمہ ہمیں اللہ نے دیا، اس میں کوئی حصہ دار نہیں ہے، یہ چشمہ ہمارا ہے، یہ کنواں ہمارا ہے، یہ زمزم کا کنواں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی ولادت سے پہلے عطا کر دی۔
حضرت عبد المطلب کو اللہ نے 10 لڑکے دے دیے، اور جب 10 لڑکے دیے 10 کے 10 جوان ہو گئے، 10 کے 10 بازو بن گئے، سب میں چھوٹے حضرت عبداللہ ہیں۔ یہ حضور کے والد گرامی عبد المطلب کو اپنا نظر، اپنی منت یاد آ گئی کہ میں نے تو نظر اور منت مانی تھی کہ 10 لڑکے ملیں گے تو ایک لڑکا ذبح کروں گا اللہ کے نام پہ۔ بیٹوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے منت مانی تھی، ایک کو ذبح کرنا ہے۔ 10 کے 10 بیٹے فرما بردار، اطاعت گزار، ہر ایک نے کہا کہ جس کی طرف اشارہ کرو گے وہ انکار نہیں کرے گا۔ ایسے بیٹے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ عبد المطلب نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان قرعہ ڈالوں گا، جس کے نام قرعہ نکلے گا اس کو ذبح کروں گا۔ قرعہ اندازی ہوئی تو نام حضرت عبداللہ کا نکل آیا، سب سے چھوٹے بیٹے کا، جن کی پیشانی میں رسول اللہ کا نور چمک رہا تھا کہ ذبح کرو عبداللہ کو، عبداللہ کو قربان کرو۔ حضرت عبد المطلب نے آستین چڑھا دی، چھری نکال دی، عبداللہ بھی لیٹ گئے ذبح ہونے کے لیے۔ پورے مکے میں کوہرام مچ گیا، لوگ دوڑ دوڑ کے آنے لگے، جوان بوڑھے مرد عورت، پورا مکہ جمع ہو گیا۔ اور مکے والوں نے کہا کہ عبد المطلب اگر یہ رسم آپ نے جاری کر دی بیٹوں کو ذبح کرنے کی تو پھر یہ رسم ہمیشہ ہی رہے گی، پھر یہ رسم بند ہونے پہ نہیں آئے گی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ بیٹوں کو ذبح کرنے کی رسم، یہ رسم اگر آپ نے ایجاد کر لی تو پھر ہمیشہ یہ رسم رہے گا اور کوئی اسے بند نہیں کر سکے گا۔ کسی میں اتنا حوصلہ نہیں ہوگا کہ اس برائی کو ختم کر دے، اس لیے اس سے باز آ جاؤ۔ آپ نے فرمایا میں کیسے باز آؤں؟ میں نے اپنے رب سے قول و قرار کیا، میں نے اپنے رب سے عہد کیا تھا کہ 10 لڑکے ملیں گے عطا ہوں گے تو ایک لڑکا رب کے نام پہ ذبح ہوگا۔ کہنے لگے کوئی تدبیر سوچتے ہیں کہ کیا کریں؟ تدبیر یہ سوچی کہ بہت علم والی ہے خاتون، اس کے پاس چلتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ کہانت کرتے تھے، جنوں سے ان کے تعلقات ہوتے تھے۔ کہانت والی عورت کے پاس گئے، اس کے آگے یہ مسئلہ رکھا کہ بیٹے کو ذبح کرنے کی منت مانی ہے، اب کوئی ایسا ہیلا بتاؤ کہ منت بھی پوری ہو جائے اور بیٹا بھی بچ جائے، نظر بھی پوری ہو جائے اور بیٹے کی جان بھی بچ جائے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس کل آنا، جو جن میرا تابع ہے وہ میرے پاس آئے گا، میں اس سے پوچھوں گی۔ کل گئے، اس نے کہا کہ میرا تابع جن نہیں آیا، اگلے دن آنا۔ تیسرے دن گئے، اس نے کہا کہ میرا جو جن تابع ہے اس نے مجھے مسئلے کا حل بتا دیا، تمہاری نظر بھی پوری ہو جائے گی اور بچے کی جان بھی بچ جائے گی۔ بہت خوش ہو گئے یہ سن کے، کہا کیسے، کیا حل بتایا ہے؟ اس کاہنہ نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہارے یہاں مقتول کی دیت کیا ہے؟ تم میں کوئی آدمی قتل کیا جاتا ہے تو قاتل کی جان بخشی کتنا مال دینے پر ہوتی ہے، وہ کتنا مال دیتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 10 اونٹ دیتا ہے۔ قاتل اپنی جان بخشی کے لیے مقتول کے بدلے میں 10 اونٹ دیتا ہے، اس کی جان بخشی ہو جاتی ہے۔
اس کاہنہ نے کہا کہ تم 10 اونٹ کھڑے کرو، جا کے اپنے وطن جا کے 10 اونٹ قطار میں کھڑے کر دینا، اور جس لڑکے کو تم نے ذبح کرنا ہے اس کو بھی اونٹوں کے سامنے کھڑا کر دینا، اور پھر قرآن دازی کرنا ان اونٹوں پر اور اس لڑکے پر۔ 10 اونٹ اور وہ لڑکا، ان کے درمیان قرآن دازی کرنا۔ اگر قرآن اونٹوں کے نام پہ نکل آئے کہ اونٹوں کو ذبح کر دو تو 10 اونٹ ذبح کر دینا۔ یہ ایسا ہی ہوگا کہ تم نے لڑکا ذبح کر دیا، اونٹ ذبح ہو جائیں گے، تمہارا بچہ بچ جائے گا۔ اور اگر قرآن لڑکے کے نام نکلتا ہے کہ لڑکے کو ذبح کرو، بجائے اونٹوں کے لڑکوں کے نام قرآن نکلتا ہے کہ لڑکے کو ذبح کرو، تو پھر 10 اونٹ اور قطار میں کھڑے کرو۔ اب 20 اونٹوں میں اور اس لڑکے میں قرآن ڈالو۔ اگر قرآن اونٹوں کے نام نکل آتا ہے تو اونٹوں کو ذبح کر دینا، اور لڑکے کے نام نکل آتا ہے تو لڑکے کو ذبح نہ کرنا، 10 اونٹ اور قطار میں کھڑے کر دینا، 30 اونٹ کر دینا۔ 30 اونٹ اور اس بچے میں قرآن ڈالو، اونٹوں کے نام قرآن نکل آئے تو 30 اونٹ ذبح کر دینا۔ یہ ایسا ہی ہوگا کہ تم نے لڑکے کو ذبح کر دیا، نظر پورا ہو جائے گا۔ اور اگر لڑکے کے نام قرآن نکل آئے کہ اسی کو ذبح کرو تو پھر 10 اونٹ اور بڑھا دینا، 40 کر دینا۔ کہا کہ 10 بڑھاتے رہنا، قرآن کرتے رہنا، ڈالتے رہنا، یہاں تک کہ قرآن اونٹوں کے نام نکل آئے۔ جب قرآن اونٹوں کے نام نکل آئے تو اونٹ ذبح کر دینا، 10 بڑھاتے رہے۔ قرآن عبداللہ کے نام ہی نکلتا تھا، 60 اونٹ اور عبداللہ کے درمیان قرآن، عبداللہ کے نام قرآن نکل آئے۔ 70 اونٹ ہو گئے، 80 ہو گئے، 90 ہو گئے۔ حضرت عبداللہ کے نام ہی قرآن نکلتا تھا کہ انہیں ذبح کرو، 100 اونٹ ہو گئے۔ اور اب جب قرآن ڈالا تو قرآن اونٹوں کے نام نکل آئے۔ لوگوں کے جسم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور کہنے لگے کہ عبداللہ کی جان بچ گئی۔ عبد المطلب نے فرمایا نہیں، دوبارہ قرآن ہوگا، میرا اطمینان نہیں ہے، میری تسلی نہیں ہے۔ فرمایا دوبارہ قرآن ڈالا جائے گا۔ پھر قرآن ڈالا گیا 100 اونٹوں میں اور حضرت عبداللہ کے درمیان، تو اب قرآن پھر اونٹوں کے نام نکل آئے۔ فرمایا ایک بار اور قرآن ڈالو تاکہ میرا پورا اطمینان ہو جائے۔ تیسری بار بھی قرآن اونٹوں کے نام نکل آیا، 100 اونٹ ذبح ہو گئے اور حضرت عبداللہ کی جان بچ گئی، نظر پورا ہو گیا، نظر بھی پورا ہو گیا اور حضرت عبداللہ کی جان بھی بچ گئی۔ حضرت عبد المطلب کے یہ 100 اونٹ تھے، بہت مالدار تھے، بہت دولت والے۔ اعلان کر دیا کہ یہ 100 اونٹ ذبح ہیں، جو آئے اس کا گوشت لے جائے۔ فرمایا جو پرندے گوشت کھانے والے ہیں ان گوشت خور پرندوں کو بھی منع نہیں کیا جائے گا، اور جو گوشت خور درندے ہیں انہیں بھی منع نہیں کیا جائے گا۔ انسان بھی اس کا گوشت کھائیں، پرندے بھی جو گوشت کھانے والے ہیں وہ بھی اس کا گوشت کھائیں، جو درندے ہیں گوشت کھانے والے وہ بھی اس کا گوشت کھائیں۔ سخاوت کے دریا اس طرح بہاتے تھے وہ۔ یہ اونٹ 100 ذبح ہو گئے، حضرت عبداللہ کی جان بچ گئی۔ عبداللہ 20 سال کے ہیں۔ اب شادی کی فکر ہو گئی کہ اب عبداللہ کی شادی کریں۔ سیدنا عبداللہ، ان کی شادی کے لیے حضرت وہب کی لڑکی حضرت آمنہ کا انتخاب کیا گیا۔ یہ رسول اللہ کی والدہ ماجدہ ہے، ان سے بڑھ کر کوئی مبارک ماں نہیں اس کائنات میں، اور حضرت عبداللہ سے بڑھ کر کوئی عظمتوں والا باپ نہیں۔ حضرت عبداللہ حضور کے والد گرامی، حضرت آمنہ
نبی کریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ سے نکاح ہو گیا اور حضور اپنے والد کے جبین اطہر سے اپنی ماں کے شکم طاہر میں جلوہ گر ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام اپنی ماں کے شکم میں تشریف لے آئے۔ حضرت عبداللہ کاروبار کے لیے گئے، ملک شام گئے، واپس آتے ہوئے مدینہ میں ٹھہرے، وہی بیمار ہو گئے، وہی انتقال ہو گیا مدینہ طیبہ میں۔ یہ ننیال تھا حضرت عبداللہ کا، مدینہ طیبہ میں انتقال ہو گیا۔ حضور ماں کے شکم میں یتیم ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام ماں کے پیٹ میں ہی یتیم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب الم یجد کا یتیمن فآوا، تیرے رب نے تجھے یتیم نہیں پایا؟ تجھے رب نے کیسے اچھے اچھے ٹھکانے دیے، کس طرح تیری بہترین تربیت ہوئی۔ یتیموں کی تو کوئی تربیت کرنے والا نہیں ہوتا، چند دن تک لوگ ان کا غم کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، پھر یتیموں کو بھول جاتے ہیں، وہ در بدر پھرتے ہیں۔ فرمایا تیرے رب نے تجھے یتیم پایا، تیرا بہت اچھا انتظام کیا تیرے رب نے تجھے در بدر نہیں پھرایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام یتیم ہو گئے، فرشتوں نے عرض کی یا اللہ تیرا حبیب یتیم ہو گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم میرے نبی پر درود پڑھو، ان کے لیے دعائے رحمت کرو، ان کی تربیت اور تعلیم کا انتظام میں نے کرنا ہے۔ میں نے انہیں باپ کے حوالے نہیں کرنا کہ دنیا کے لوگ کہیں کہ یہ باپ نے بڑا پڑھایا لکھایا انہیں، یہ باپ نے انہیں بڑا آدمی بنا دیا ہے، یہ دادا نے بڑا آدمی بنا دیا ہے، یہ ماں نے بڑی محنتیں کی اس لیے بیٹا بڑا بن گیا۔ فرمایا ان پر کسی کا سایہ نہیں ہوگا، نہ باپ کا ہوگا، نہ ماں کا ہوگا، نہ دادا کا ہوگا، نہ چچا کا ہوگا، ان پر سایہ رب العالمین کا ہوگا۔ ان کا بڑا بننا ان کو رب بڑا بنائے گا۔ یہ دنیا کے لوگوں کے ذریعے بڑے نہیں بنیں گے کہ دنیا کے لوگوں نے تربیت کی، انہوں نے تعلیم دی، انہوں نے سکھایا اور سمجھایا اور پڑھایا۔ فرمایا تم درود پڑھو ان پہ، دعائے رحمت کرو ان کے لیے، ان کی تربیت کا، ان کی عظمتوں کا ذمہ دار تمہارا پروردگار ہے۔ حضرت آمنہ کو نہیں پتا کہ بیوہ ہو چکی، حضرت عبد المطلب کو نہیں پتا کہ جوان بیٹا مدینہ طیبہ میں فوت ہو چکا ہے۔ جب یہ خبر مدینے سے مکہ پہنچی ہوگی تو سیدہ آمنہ کے دل پر کیا گزرا ہوگا۔ حضرت عبد المطلب جو بوڑھے ہو چکے تھے، کمزور و ناتواں ہو چکے تھے، اس بوڑھے دادا کا کیا حال ہو گیا ہوگا۔ یہ وہی جانتے ہیں جن پر یہ حادثے گزرتے ہیں، جنہوں نے یہ حادثے دیکھے کہ کیا حال ہوا ہوگا۔ سیدہ آمنہ کا 18 سال کی عمر ہے اور بیوہ ہو گئی حضور کی والدہ۔ یہ وہی لوگ جانتے ہیں جن کے ساتھ یہ واقعے گزرتے ہیں کہ کیا صدمہ ہوتا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ مجھے علم نہیں تھا کہ مجھے حمل ہے۔ فرماتی ہیں کوئی گرانی میں محسوس نہیں کرتی تھی، میں نے اپنا حاملہ ہونا کیسے جانا، کیسے معلوم ہوا۔ فرماتی ہیں ایک رات میں سو رہی تھی، کچھ جاگ رہی تھی، اتانی آتن، میرے پاس ایک آنے والا آیا، فرشتہ آیا اور اس نے کہا اما شعرتی بے انک حملتی، تجھے پتا ہے کہ تو حاملہ ہے، تو حمل والی ہے، پیٹ والی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس لیے وہ علامتیں، وہ نشانیاں جو عورتوں کو حالت حمل میں ہوتی ہیں،
فرماتی ہے مجھ میں کوئی علامت نہیں تھی، کوئی نشانی نہیں تھی، نہ کوئی گرانی، نہ کوئی بوجھ، نہ طرح طرح کی چیزوں کی طرف دل کا راغب اور مائل ہونا۔ فرماتی ہیں میں نے کہا نہیں۔ فرشتے نے کہا فَإِنَّكَ حَمَلْتِ بِسَيِّدِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَنَبِيِّهَا، تیرے حمل میں اس امت کا سردار اور اس امت کا نبی تشریف رکھتا ہے۔ معمولی ہستی نہیں ہے تیرے حمل میں، تیرے شکم میں جو جلوہ گر ہے وہ اس امت کا نبی ہے اور اس امت کا سردار ہے۔ فرماتے ہیں تب مجھے پتا چلا کہ مجھے حمل ہے، خوشی ہو گئی مجھے، بہت مسرت ہوئی مجھے۔ اور پھر جب ولادت قریب آئی تو پھر وہی فرشتہ آیا اور فرشتے نے کہا کہ ہر حاسد سے اللہ کی پناہ طلب کرو، ہر شر پسند سے، ہر حاسد سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اور پھر یہ رات آ گئی، 12 ربیع الاول کی شب آ گئی، نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کی رات آ گئی۔ حضرت آمنہ حضرت عبد المطلب کے ساتھ رہتی تھی، اسی گھر کے اندر رہتی تھی جس میں سسر تھے۔ اور جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عبد المطلب نے رات گھر کے اندر گزارنی چھوڑ دی۔ وہ رات گھر میں نہیں گزارتے تھے، وہ رات مسجد میں، بیت الحرام میں، بیت اللہ میں گزارتے تھے اور راتوں کو رو رو کر دعائیں کرتے تھے کہ عبداللہ کا چمن یہ ہرا بھرا ہو جائے، عبداللہ بے نام و نشان نہ ہو جائے۔ راتوں کو رو رو کر حرم خدا بندی میں دعا کرتے تھے۔ حفیظ جلندری کہتا ہے کہ کیا دعا تھی، کیا دعا کرتے تھے؟ دعا یہ تھی کہ یا رب نعمت موعود مل جائے اور بنو ہاشم کا مرجا یا ہوا گلزار کھل جائے۔ راتوں کو یہ دعا ہوتی تھی۔ 12ویں شب آ گئی ربیع الاول کی، حضرت عبد المطلب دعاؤں میں لگے، آنکھوں سے پردے ہٹ گئے، دل کی آنکھیں کھل گئی۔ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بت کعبے میں ہیں وہ سب گر گئے۔ ان آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں، ان آنکھوں سے تو بت لگے ہوئے ہیں۔ یہ دل کی آنکھیں، یہ باطنی آنکھیں، دل کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ اب اس گھر میں یہ بت نہیں رہیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا کہ سارے بت گر گئے۔ کعبے سے اللہ اکبر کی صدائیں آنی شروع ہو گئی اور حضور کا گھر بقعہ نور بن گیا۔ نبی کریم علیہ السلام جس گھر میں آئے، جس گھر نے آپ کے جسم کا پہلا بوسہ لیا ہے، ابھی تک یہ عام گھر تھا اور اب یہ وہ گھر ہو گیا ہے کہ جو عرش کا مقابلہ کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف اس طرح لائے کہ پورا گھر بقعہ نور بن گیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں رأیتو نوراً اضاء لی قصور الشامی، ایسی روشنی اور ایسا نور کہ میں اپنے گھر مکے میں تھی اور میں ملک شام کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں کی عمارتیں، وہاں کے مکانات، وہاں کے بازار، فرماتی ہیں میں ملک شام کے محلات و عمارات دیکھ رہی تھی۔ ستارے میرے گھر کی طرف جھکے آ رہے تھے، یہ سلامی دے رہے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام اس طرح تشریف لائے، فرماتی ہیں کہ خرج منی نور، مجھ سے ایک بہت بڑی روشنی نکل گئی اور جب میں نے دیکھا تو یہ روشنی خاتم النبیین کی ذات تھی۔
نبی کریم علیہ السلام کی ذات عالیہ تھی، اس طرح ولادت ہوئی، کوئی رطوبت نہیں، جسم پاک ستھرا، ناف یہ کٹی ہوئی تھی۔ فرماتی ہیں مختون ختنہ شدہ، ختنہ شدہ پیدا ہوئی، ناف بھی نہیں تھی۔ ماں کے پیٹ میں بچے کو خوراک منہ سے نہیں ملتی کہ وہ منہ سے کھاتا ہو، ناف سے ملتی ہے۔ ماں کا ناف یہ بیٹے کے ناف کے ساتھ لگی ہوتی ہے، بچے کے ناف کے ساتھ، اور اس ناف سے اسے خوراک ملتی ہے۔ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس نال کو کاٹا جاتا ہے، بچے کو ماں سے علیحدہ کیا جاتا ہے۔ بچہ ماں سے علیحدہ اسی کے ذریعے ہوتا ہے، اس کے کاٹنے کے ذریعے۔ فرماتی ہے کہ یہ ناک بھی کٹی ہوئی تھی، حضور کو اللہ پیٹ میں کیسی خوراک دے رہا تھا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام کے جسم پر کوئی رطوبت نہیں، ختنہ شدہ، نال کٹی ہوئی، مشکی اور مشکی خوشبو، مشکی مہکیں۔ حضور سجدے میں گئے، سجدے میں کیا کہا اپنے رب سے یہ حضور جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے۔ پورا گھر منور ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب کعبے میں صبح ہو گئی، حضرت آمنہ نے پیغام بھیجا کہ جلدی آؤ پوتا ہوا ہے۔ عبد المطلب نے یہ سنا تو دوڑتے ہوئے آئے۔ اسی کو حفیظ جلندری کہتا ہے کہ اچانک صبح کی پہلی کرن ہنستی ہوئی آئی، سورج طلوع ہو گیا۔ آج سورج طلوع اس حال میں ہو رہا ہے کہ رحمت للعالمین دنیا میں تشریف لائے۔ اچانک صبح کی پہلی کرن ہنستی ہوئی آئی، مبارکباد کہہ کر یہ خبر دادا کو پہنچائی کہ خدا نے تیری سوکھی ڈالی ہری کر دی اور تیرے بیوہ بہو کی گود اپنے نور سے بھر دی۔ حضرت عبد المطلب دوڑتے ہوئے گئے، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو، ہر طرف انوار ہی انوار، تجلیات ہی تجلیات۔ کہا بیٹی مجھے پوتا دکھاؤ۔ گود میں لیا، گود میں لیا تو کیا ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ گود میں کیا آ گیا ہے۔ حفیظ جلندری کہتا ہے کہ زمین پر عرش با لا کے نشان معلوم ہوتے تھے، زمین پر عرش بالا کے نشان معلوم ہوتے تھے، اور عبد المطلب کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے تھے۔ حضور گود میں ہے، دونوں جہان گود میں ہے، دنیا بھی گود میں اور آخرت بھی گود میں۔ کہا میرا یہ پوتا محمد ہے جو دنیا بھر کے انسانوں سے اعلیٰ ہو امجد ہے۔ کہا یہ محمد ہے، محمد نام ہوگا ان کا۔ لوگوں نے پوچھا کہ محمد نام تو کسی کا ہے ہی نہیں، آپ نے یہ نام کیسے رکھ لیا؟ فرمایا میں امید کرتا ہوں، میں یہ طمع کرتا ہوں کہ اس کی تعریف آسمانوں پہ اللہ کرے گا اور زمین میں اللہ کے بندے کریں گے۔ محمد کے معنی قابل تعریف، تعریف کیا ہوا، اچھائیاں بیان کیا ہوا۔ حضور علیہ السلام اس شان سے دنیا میں تشریف لائے۔
اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب کے نقش قدم پہ چلائے۔ حضرت سویبہ حضور کے آمد کی خوشی میں رہائی پائی گئی، انہیں آزادی مل گئی۔ یہ ابو لہب کی کنیز تھی، ابو لہب نے ان کو آزاد کر دیا، رہا کر دیا۔ جب سویبہ نے جا کے اس کو خبر دی کہ میرے مالک، میرے آقا تیرے لیے بڑی خوشخبری لایا ہوں، تیرے مرحوم بیٹے عبداللہ کے یہاں لڑکا ہوا ہے، بہت خوش ہوا وہ، اور اس نے کہا کہ تو نے بڑی خوشخبری دی، جا تو آزاد ہے، آزاد کر دیا اسے۔ اور پھر حضور نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ابو لہب بدترین دشمن ہو گیا حضور کا، رشتہ داروں میں سب سے بڑا دشمن حضور کا ابو لہب۔ اللہ تعالیٰ نے پوری صورت اس کی مذمت میں اتاری۔ ابو لہب مر گیا۔ جب مرا تو 1 سال کے بعد ان کے بھائی حضرت عباس نے انہیں خواب میں دیکھا۔ مرنے کے 1 سال کے بعد حضرت عباس نے دیکھا کہ بہت بری حال میں، عذاب میں، تکلیف میں۔ ابو لہب نے کہا کہ میں دنیا سے آنے کے بعد کبھی آرام میں نہیں رہا، بہت مصیبتوں میں، بہت تکلیف میں ہوں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو میرا عذاب ہلکا ہو جاتا ہے اور مجھے اس انگلی سے ٹھنڈا پانی مل جاتا ہے، یہ انگلی۔ ان کے بھائی عباس نے پوچھا کس وجہ سے؟ کہا بعتاقی سویبہ، کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنی باندی سویبہ کو آزاد کر دیا تھا۔ ابو لہب جو حضور کا دشمن ہے، حضور کی ولادت کی خوشی کی بنا پر ان کا عذاب قبر پیر کے دن ہلکا ہو جاتا ہے، انہیں پانی ملتا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ جب دشمن کے ساتھ یہ برتاؤ ہو رہا ہے حضور کی ولادت کی خوشی پر، تو پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ کرے گا، پھر انہیں کن انعامات سے نوازے گا۔ اس لیے حضور کی ولادت پر مسلمان خوشی کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، صدقات، خیرات، غریبوں کی مدد، فقیروں کی، ضرورت مندوں کی مدد، صفائی ستھرائی، سجاوٹ، یہ سب محبت کی علامات اور نشانیاں ہیں۔ یہ اہل ایمان ہر جگہ کرتے ہیں، یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے۔ یہ خیال نہ کرنا کہ یہاں ہو رہا ہے یا صرف ہندوستان میں، یہ پاکستان ہندوستان میں نہیں، آج سے سینکڑوں سال پہلے جب یہ حکومت نہیں تھی مکے میں جو اب ہے سعودیہ میں، اس سے پہلے جو حکمران یہاں آئے ہیں، حضور کی ولادت کی رات حضور کے مکان پہ آتے تھے، سارے کے سارے، وہاں کا گورنر، وہاں کے بڑی عدالت کا سب سے بڑا جج، وہاں کے علماء، وہاں کے عوام حضور کے مکان پہ آتے تھے اور حضور کے مکان کی زیارت کرتے تھے، وہاں حضور کا ذکر ہوتا تھا، وہاں نبی کریم علیہ السلام کی شان میں قرآن کریم کی آیتیں پڑھی جاتی تھی، ذکر و اذکار ہوتا تھا۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ پاکستان میں ہوتا ہے وہاں نہیں ہوتا، وہاں جب سے یہ حکومت آئی یہ نہیں ہو رہا ہے، جب یہ حکومت نہیں تھی تو سب کچھ ہو رہا تھا، وہاں پر بھی نبی کریم علیہ السلام کے مکان کی زیارت ہوتی تھی۔ مکہ مکرمہ میں حضور کا مکان ہے، اس میں لوگ زیارت کے لیے آتے تھے، حضور پر صلاۃ و سلام پڑھتے تھے، درود پڑھتے تھے، آپ کا ذکر و اذکار کرتے تھے۔ اس لیے مسلمان نبی کریم کی ولادت پر خوشی کرے اور جو اس سے صدقات خیرات ہو وہ کرے، مگر اس میں ناجائز کام نہ کرے، غلط کاموں کا اس میں کوئی جواز نہیں ہے کہ اس میں گانے ہوں، اس میں ناچ ہو، اس میں ڈانس ہو، اس میں بنگڑے ہو، اس میں ہنسی مذاق ہو، جلوس میں، میلاد کے جلسے میں، ان کے اندر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ ڈانس لوگ کریں، جلوس نکالیں، ناچ کریں، بھنگڑے ڈالیں، ہنسی مذاق کریں،
اکٹھے کریں، ادب و احترام کے ساتھ ان جلسوں میں شریک ہونا ہے، اور ادب و احترام کے ساتھ حضور پر درود پڑھتے ہوئے اور اللہ کے اس نعمت عظمیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جلوس میں شریک ہو، میلاد شریف میں شریک ہو، تب یہ باعث برکت ہوگا۔ اس میں غلط کام نہیں ہونے چاہیے کہ ہم غلط کام کریں ان چیزوں میں۔ اس میں درود پڑھنا ہے، اس میں سر جھکا کے چلنا ہے، ادب و احترام کرنا ہے، کیونکہ یہ جلوس کسی سیاسی قائد کا جلوس نہیں ہے، کوئی احتجاجی جلوس نہیں ہے، یہ اپنے حقوق کے لیے کوئی جلوس نہیں، یہ اللہ کے رسول کی ولادت کی خوشی میں ہے۔ پورا ادب و احترام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حبیب کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، اور اس ذکر حبیب کے طفیل اس محلے پر، اس علاقے پر، ہر گھر پر اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں نازل فرمائے۔